السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو دا ہارر سٹوری چینل جنات کی دنیا۔ آج میں آپ کے لیے کچھ سچے واقعات لے کر آیا ہوں جو ہمارے ساتھ ہمارے گروپ کے ممبر اسلام شاہ نے شیئر کیے ہیں۔ واقعات کی طرف بڑھنے سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈاکٹر متین بھائی، شیخ ساجد بھائی اور باقی سب گروپ ٹیم کا، جنہوں نے چینل کی سپورٹ میں میری مدد کی۔ اسلام شاہ لکھتے ہیں، میں آپ کے ساتھ کچھ سچے واقعات شیئر کر رہا ہوں جو کہ ہمارے گھر میں میری بہن کے ساتھ پیش آئے۔ اسی کی زبانی سنیے۔ آج ہماری والدہ نے حلوے کا ذکر کیا تو مجھے ماضی میں ہوئی ایک اور بات یاد آ گئی۔ دراصل ہم ننیال کی طرف سے حلوائی ہیں۔ امی نے بھائی کو بھی حلوہ بنا کر دیا تھا، پر وہ زیادہ دن حلوہ فروخت نہیں کر سکے، اور یہ ان دنوں کی بات ہے۔ حلوہ بنانے کے لیے آدھی رات کو اٹھنا پڑتا ہے تاکہ فجر تک حلوہ تیار ہو سکے، کیونکہ زیادہ تر لوگ صبح صبح حلوہ پراٹھا کھانا پسند کرتے ہیں۔ جن دنوں ہم حلوہ بنانے کے لیے جاگتے تھے، ایک عجیب سا خوف ہوتا تھا ماحول میں، جبکہ ہم دو بہنیں، امی اور بھائی اٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ بات صرف میں نے نہیں، سب نے محسوس کی تھی۔ بظاہر تو کوئی خوشگوار واقعہ نہیں ہوا، لیکن ایک دن ہم کام سے فارغ ہو کر فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ پیچھے میری چھوٹی بہن سو رہی تھی۔ یہ وہی کمرہ ہے جس کا ذکر میں اپنی پہلی تحریر میں کر چکا ہوں۔ مجھے بہت عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا، جیسے ہمارے ساتھ اور بھی کوئی موجود ہے۔ میں نے سنتوں کی نیت باندھی اور کچھ ہی لمحوں بعد میری چھوٹی بہن کی اچانک زور سے کھلکھلا کر ہنسنے کی آواز آئی، جس کی وجہ سے میں پوری کانپ گئی۔ وہ تو شکر اللہ کا کہ نیت نہیں توڑی۔ میں ہمت سے کھڑی رہی، میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سلام پھیرا، پھر پلٹ کر اپنی بہن کو دیکھا کہ وہ بالکل پرسکون انداز میں سوئی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کبھی اسے نیند میں ایسا کرتے نہیں دیکھا تھا۔ میری بڑی بہن جب نماز سے فارغ ہوئی تب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا، ہاں میں نے بھی سنی تھی ہنسی کی آواز۔ ہمیں لگا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہوگی، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس واقعہ کے کچھ وقت بعد ایک رات اچانک میری گھبراہٹ سے آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کمرے کے باہر جانے والے دروازے پر میری بڑی بہن بیٹھی ہوئی ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آپی کو کیا ہو گیا جو رات کو دروازے کے پاس بیٹھی ہیں، لیکن جب میں نے آپی کے بستر کو دیکھا تو وہ اپنی جگہ پر موجود پرسکون انداز میں سو رہی تھی۔ نیند کا خمار سارا اتر گیا۔ جھٹ سے نگاہ اسی بندی کی طرف گئی کہ پھر یہ کون ہے، کیونکہ لباس وہی تھا جو آپی پہنے ہوئی تھی۔ اس بار میں نے چہرہ دیکھنا چاہا جو صحیح سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں چہرہ جو بالکل تاثرات سے خالی تھا، اور آنکھوں کی جگہ کچھ نہیں تھا، صرف سیاہی تھی یا پھر کھڈے تھے۔ جو بھی تھا بہت خوفناک تھا۔ یہ سب لمحوں میں ہوا تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی کروٹ بدل لی تھی۔ خوف سے برا حال تھا۔ آیت الکرسی پڑھنا شروع کرتی، درمیان سے بھول جاتی، پھر پڑھنا شروع کرتی، پھر بھول جاتی، اور ایسا صرف گھبراہٹ کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ اس وقت میرے ضبط کی انتہا تھی۔ میں کسی کو اٹھا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ گھر میں کوئی میری بات کا یقین نہیں کرتا تھا۔ یہ تو مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ سب کو بھی اس بات کا علم تھا، بس وہ اگنور کرتے تھے، کیونکہ اس مخلوق نے ہمیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ جیسے تیسے میں سو ہی گئی۔ اس بات کا ذکر گھر والوں سے کیا، انہوں نے سن کر بات ٹال دی۔ ہمارا واش روم چھت پر تھا، اور ہمیں دن ہو یا رات چھت پر ہی جانا پڑتا تھا۔ ایک بار میں رات کو چھت سے نیچے کی سیڑھی اتر رہی تھی کہ کسی نسوانی آواز کی غصے سے دہڑنے کی آواز آئی۔ میرا دل خلق میں آ گیا۔
پلٹ کر دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ دل تو چاہا کہ دوڑ لگا دوں، لیکن میں اگر ڈر جاتی تو مجھے اور ڈرایا جاتا۔ اس لیے جس رفتار سے اتر رہی تھی اسی رفتار سے باقی سیڑھیاں اتر گئی۔ اس وقت تو ہمت کا مظاہرہ کر لیا، لیکن کتنی دیر تک میری طبیعت عجیب رہی۔ اتنا ہی نہیں، میں نے اس بات کا ذکر جب اپنے ہی گھر میں کزن سے کیا تو اسی رات دوبارہ کچھ عجیب خوفناک آوازوں کو سننا پڑا، وہ بھی کافی دیر تک۔ وہ رات میں نے جاگ کر گزاری، سورج جن پڑھی، منزل پڑھی، جو سمجھ آیا وہ سب پڑھا، ورد بھی کرتی رہی۔ اس دن سے میں منزل پڑھ کر پورے گھر پر اور گھر کے افراد پر دم کرتی رہی ہوں، جس سے گھر میں سکون رہتا ہے۔ تو دوستو، آج کا واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے بھی ایسا کوئی واقعہ سنا ہے یا آپ کے ساتھ ہوا ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ ہمارے ساتھ شیئر کریں، یا فیس بک گروپ ورلڈ آف گھوسٹ میں ہمارے ساتھ شیئر کر کے ہمیں مینشن کریں، تاکہ اگلی بار ہم آپ کا واقعہ شیئر کر سکیں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔